پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی جمہوری حکومت کے خلاف اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ کل سینٹ اور قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی ترامیم جو شامل کرنے کے بعد اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اور انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ JUIF بلز کی حمایت نہیں کر رہی تھی، مخالفت کر رہی تھی، اور دو بڑی جماعتوں نے جب حمایت کی تو JUIF کا اس پر بڑا گلہ آیا سامنے۔ JUIF نے جو اراکین تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ فلور پر ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا جمعیت علماء اسلام اپوزیشن سے ناراض ہو گئی ہے؟ کیا گلے مزید سامنے آئیں گے؟ یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی اپوزیشن ہے جو باہر تو مخالفت کرتی ہے لیکن پارلیمان میں حکومت کی حمایتی بن جاتی ہے۔ بات کریں گے اور یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، یہ تو ذرا سمجھائیں، لوگ بڑا حیران ہوئے کل کہ پارلیمان میں حمایت اور باہر مخالفت، یہ کیا ہے؟ حمایت نہیں، حمایت اس بل کی ہے جو ملک کے مفاد میں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو چیز ملک کے مفاد میں ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کل جو بل تھے یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا کہ جو ہم گرے لسٹ پر ہیں اس سے نکلنے کے لیے یا بلیک لسٹ میں نہ جانے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں، آج کے نہیں ہیں، پچھلے 6-7 سال سے ڈیفائنڈ ہیں، تو ان پر بتدریج کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حصہ تھا۔ تو بہرحال اس کو حکومت نے بڑا مس مینیج کیا ترامیم پہ۔ یہ معمولی بل ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اس میں ہم نے معمولی ترامیم دی جس سے بل بہتر ہو رہا تھا، اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ حکومت نے اجلت میں قومی اسمبلی سے پاس کروایا اور وہ ترامیم شامل نہیں کی۔ جب سینٹ میں آیا تو پھر وہ ترامیم سامنے آئیں، پھر وہ کمیٹی میں گیا، وہاں پر ترامیم ہوئیں اور وہ بل واپس سینٹ سے پاس ہوا، پھر اس کو قومی اسمبلی کا پھر اجلاس بلا کر پاس کروانا پڑا۔ جلدی کیا تھی حکومت کو؟ جلدی یہ ہے کہ اس کی کچھ ڈیڈ لائنز ہیں، حکومت کو نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ کل کے دو بل حکومت کا پرابلم نہیں تھا، یہ ہم سب کا مسئلہ تھا۔ JUI کا موقف میں اس کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا، ہماری بھی غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ایک بڑی کمیٹی بنی تھی جو پارلیمان کی، جو ان بلز کو دیکھتی تھی۔ اس سے پہلے بلز کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے انفارمل سطح پر ایک کمیٹی بنی، چھوٹی کمیٹی بنی، جس میں بدقسمتی سے ہماری غلطی ہے JUI کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو لیکن بڑی کمیٹی میں جہاں وہ بل آتا اپروول کے لیے وہاں وہ شامل تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر JUI کے نمائندے شامل تھے اور وہ ان ترامیم سے آگاہ تھے۔ اس بل کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آلریڈی پاس کر چکی تھی جہاں JUI تھی، لیکن یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس چھوٹی کمیٹی میں نہیں تھے۔ اس پہ ان کو اعتراض ہوا۔ ہم نے ان کو ایک دن پہلے بھی جب سینٹ میں بل آیا وہاں پر بھی ان کو بتایا کہ اس بل کی کیا محرکات ہیں، اور کل صبح بھی تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اور پھر سے ایکسپلین کیا گیا۔ وہ اس سے مطمئن تھے لیکن وہ جس طریقے سے بل اپروو ہوا اس سے مطمئن نہیں تھے، اور بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی نے ایگری کیا تھا کہ حکومت نے جو 1.5 گھنٹہ تقریر فرمائی ہے تو اپوزیشن بھی 1.5 گھنٹہ بولے گی، اور 4 اسپیکرز کا نام دیا گیا، جس میں خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، راجہ پرویز اشرف نے کی، اور اس کے بعد مولانا اسد جو JUI کے لیڈر ہیں انہوں نے کرنی تھی، اور پھر میں نے کرنی تھی۔ لیکن وہاں پر اسپیکر صاحب نے 2 نے کی اور 2 کو نہیں کرنے دی گئی، اس پر بھی JUI کا اعتراض، اور وہ اعتراض بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مطلب بیسیکلی اب وہ کیا رہے ہیں JUI والے؟ ان کو یہ تو پتہ ہی ہوگا ظاہر ہے کہ یہ بل منظور ہو ہی جانے، اور جب آپ لوگوں نے بھی ان کو کمیٹیوں میں شامل کیا تھا تو وہاں پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، بھئی یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے پاس کریں گے، تو ان کو پہلے سے پتہ تو تھا؟ نہیں، پتہ ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ ان کا اعتراض دیکھیں، سیاست میں اعتراض ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کے 4 سینیٹرز ہیں اور میرے خیال ہے 8 یا 11 MNAs ہیں، بالکل۔ تو بل تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاس ہو جانا تھا، لیکن یہ ایسے بل ہیں جن کو متفقہ پاس ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ حکومت نے وہ کوشش نہیں کی۔ ہم نے اپنے طور پر ہم نے کہا کہ ملک کا مسئلہ اس کو کرتے ہیں، تو JUI کی ناراضگی بالکل جائز ہے۔ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اپوزیشن اکٹھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا، یعنی کہ JUIF کا جو بھی گلہ شکوہ ہے وہ APC پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں امید ہے کہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ پارلیمان میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جو ان کی
شکایات ہیں جو میں نے کہا کہ بالکل جائز ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی بات کریں گے. صحیح. اچھا اب کیونکہ ظاہر ہے عید آ جائے گی اور پھر عید کے بعد اے پی سی زیادہ متحرک ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے اور آپ لوگ بھی بیانات یہ دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہوگا اب عید کے بعد ہم کریں گے اور ہم فل فورس کے ساتھ. تو وہ عید کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ مولانا صاحب آئے تھے تو وہ تو بڑی فورس کے ساتھ آئے تھے، بڑے لوگ ان کے ساتھ آئے اور پھر وہ بیٹھے رہے کتنے دن، ان پہ بارشیں بھی ہوئیں اور بڑی مشکل صورتحال میں وہ رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر بیٹھے رہیں گے، جائیں گے نہیں. اس وقت بھی ان کو جانا پڑ گیا. تو پھر اب ایسا کیا ہوگا کہ وہ جو مقاصد ہیں وہ آپ لوگ اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں مقاصد کوئی ذاتی نہیں ہے، کوئی اقتدار میں آنے کے نہیں ہے. مقاصد ہیں کہ ملک کے معاملات صحیح چلیں، عوام کو جو تکلیف ہے وہ ختم ہو، اور اس سب چیزوں کی ذمہ دار حکومت ہے. میں ذاتی طور پر بھی، ہماری جماعت بھی اس بات کی حامی ہے کہ حکومتیں اپنے 5 سال پورا کریں، اپنا مینڈیٹ جیسا بھی مینڈیٹ ہو. ہمیں یہ مینڈیٹ متنازع ہے، ہم نے پھر بھی کہا پورا کریں. لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ہر پاکستانی اپوزیشن سے توقع لگائے بیٹھا ہے کہ یہ ہمیں نجات دلوائیں گے اس حکومت سے، کیونکہ اس حکومت نے معیشت تباہ کر دی، کوئی مثبت کام نہ کر سکی، اس نے ایک نا اتفاقی پیدا کر دی پارلیمان کے اندر، عوام کے اندر. تو اب لوگ سمجھتے، اور مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہے، ہر قسم کے مسائل پیدا ہو گئے. تو عوام اب چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی ہو، اور ہمیں وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ تبدیلی آپ نے لے کر آنی ہے. تو وہ تبدیلی کون ہوگا پھر؟ وہ تبدیلی دیکھیں، تبدیلی سڑک پر بھی آ سکتی ہے، تبدیلی پارلیمان کے اندر بھی آ سکتی ہے، تبدیلی ایک انارکی سے بھی آ سکتی ہے. تو یہ پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ تبدیلی آئے تو ایسے طریقے سے آئے کہ جمہوری عمل برقرار رہے اور آئین کے اندر تبدیلی ہو. تو پھر آپ لوگوں کا اس وقت کیا ہے؟ اگر آپ لوگ پلان کریں گے، ظاہر باتیں ہو رہی ہوں گی، پس پردہ بھی ہو رہی ہوں گی اور سامنے کمیٹیوں میں بیٹھ کر بھی ہوتی ہوں گی میٹنگز میں، تو ان 3 جو آپ نے راستے بتائے ہیں ان میں سے کون سا ہے جو آپ لوگ فالو کریں گے؟ نہیں، یہ تو وہاں پر بحث ہوگی نا، اسی لیے اے پی سی ہے، اور یہ اے پی سی کو ایک فیصلہ نہیں کرے گی. لیکن انارکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیا؟ مطلب از دیٹ آپشن ایون ڈیبیٹیبل؟ کون سا انارکی والا جو آپ کہتے ہیں؟ انارکی تو ہمارے بس سے باہر ہے نا. انارکی یہ ہے کہ عوام مہنگائی سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر، حکومت کی ناکامی سے تنگ آ کر خود سڑکوں پر آ جائیں. وہ تو بدترین حل ہے اس معاملے کا. یہ پہلے بھی 77 میں ہوا تھا، وہاں تو پولیٹیکل فورسز بھی ساتھ تھیں، لیکن اس کے بعد 11 سال ہم نے ملک میں آمریت دیکھی. تو اس خرابی سے بچنے کے لیے آج یہ اے پی سی کا معاملہ ہے کہ ہم آئندہ لائے عمل طے کریں کہ ملک کے معاملات کیسے چلیں گے، اپوزیشن کیسے اپنا کردار ادا کرے گی. اچھا، اب پیپلز پارٹی اس میں لگتا ہے کہ بڑی مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی آگے آگے ہے، اور جے یو آئی ایف بھی ظاہر ہے، مولانا صاحب بھی بڑا آگے آگے ہوتے ہیں. پی ایم ایل این کے بارے میں لوگوں کو ذرا یہ تشویش ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہاف ہارٹیڈلی چل رہے ہیں، یا اس طرح سے نہیں بیان بھی دیتے، اس طرح سے نہیں سمجھ آتی کہ بھئی کیا یہ وہ جو بھی اے پی سی کا ایجنڈا ہوگا اور جس طرح سے وہ جو بھی ایک چیز لیڈ کریں گے، جس کا شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں جوان کندھے، انہوں نے بلاول کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب ہم جوان لیڈرشپ کی طرف جائیں گے کہ وہ لیڈ کریں. تو وہ مطلب آپ لوگوں نے سارا ان پہ ڈال دیا پیپلز پارٹی پہ، آپ لوگ کچھ ہاف ہارٹیڈلی لگ رہے ہیں اس اے پی سی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. ایک لائٹ ہارٹیڈ کمنٹ کو بڑا سیریسلی لے لیا. یہ ایک ہوتا ہے ایک لائٹ، اب آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہم لیڈرشپ شہباز صاحب کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں اب نوجوان آگے، ان کی باری ہے. تو وہ لائٹ ہارٹیڈ کمنٹ تھا. اور لیڈرشپ ساری جماعتیں مل کر کریں گی. بڑی جماعت پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این اپوزیشن کر رہی ہے پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی. آپ دیکھ لیں کہ جب پارلیمان بند ہوتا ہے، جب وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، پھر باہر آ کر پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، ٹی وی پروگرامز بھی ہیں، میڈیا کے ذریعے ہم عوام کی تکالیف کو اظہار کرتے ہیں کہ حکومت کو شاید کوئی اصلاح کا پہلو مل جائے. اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لوگوں نے ہم سے، جب ہم نے بتایا سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہ شاید خاقان عباسی صاحب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ابھی آپ نے دوبارہ یہ لائن بھی بولی کہ ہم عوام کی مسائل اور مشکلات کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر اب جو کراچی میں ہوا بڑے عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ہم ہر سال یہ کہتے ہیں بارشیں آتی ہیں اور پانی آتا ہے، اور پھر پانی کے ساتھ وہ کچرا بھی آتا ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں، اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی ہے؟ مطلب ان کو آپ نے نہیں کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا اس صوبے کے ساتھ، یا آپ نے کیا کیا کراچی کے ساتھ، کیوں نہیں آپ مینیج کر سکے؟ کیونکہ آپ لوگ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ کراچی سے دہشت گردی جو ختم ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہوئی، امن آیا. تو اب آپ لوگوں کا دل نہیں دکھتا کراچی کو دیکھ کے؟ ان کے دور میں نہیں ہوئی، ایکٹیو انوالومنٹ سے ہوئی. کابینہ کا اجلاس کراچی میں کیا گیا، وہاں بڑے مشکل فیصلے ہوئے اور اس نے رزلٹس دیے، اور مشکل کام بھی وہ تھا. ہم صوبے میں اپوزیشن میں نہیں ہیں،
وہاں پر ہماری پریزنس نہیں ہے. وہ ہے تو نہیں, لیکن یہ ہے کل ہمارے ایز اے رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی, ایز اے رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کل مفتاح اسماعیل صاحب نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی ہے, سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے پورا ڈیٹیلز دی ہیں کہ کیا فیلیورز ہیں کراچی کے. جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, سابقہ فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے کل بات کی ہے. تو ہم ہر فورم پر بات کرتے ہیں, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. میں بتا دوں کہ ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں ملک کے معاملے حل کرنے کے لیے, لیکن کل ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے, ہم نے بھی عوام کے سامنے جانا ہے. ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی, JUI, PTI سب سے ہوگا. تو ہم اپنی وہ سیاسی حیثیت برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ذمہ داری کا بھی ہمیں احساس ہے. وہ بات ہم کر رہے ہیں. کراچی کے معاملات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے. کراچی صرف سندھ کا شہر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا شہر ہے, پورے پاکستان کا دل ہے. سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتی ہے ادھر. جی ریونیو نہیں, وہ بھی یہ غلط فہمی ہے, نہیں ہوتی, کیونکہ نہیں ہوتی ہے. وہاں پورٹ ہے, پورٹ ہے, بالکل پورٹ سٹی جو ہے نا. معاملہ پورٹ سے آتا ہے وہ ریونیو کراچی کا نہیں ہے. فائنینشیل سینٹر کراچی ہے, وہ ریونیو کراچی کا نہیں, پورے پاکستان کا ہے. لیکن اس کے باوجود کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. بالکل ٹھیک ہے, کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے جو نہیں چل رہی, اور وہ ہے پرائم منسٹر خان صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹس, اور ان پہ بڑی بات ہوئی. خان صاحب کے خیر اپنے بیانات بھی تھے کہ ڈوئل نیشنلز نہیں ہونے چاہیے, لیکن ویسے آپ کا اپنا ذاتی موقف کیا ہے ڈوئل نیشنلز کا ہونا کیبنٹ میں یا نہ ہونا؟ کس طرف آپ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم صاحب کی اخلاقی ناکامی ہے. میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں اس معاملے پر. اسپیشل اسسٹنٹ پہ کوئی قید نہیں ہے ڈوئل نیشنلٹی کی. آپ اسپیشل اسسٹنٹ لے کر آئے, آپ نے ان کو بلایا. میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا, اچھے لوگ ہیں. میں خاص طور پہ جو خاتون ہیں جی, ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, ان کا تجربہ بہت اچھا ہے, اور وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتی تھی. اب پرائم منسٹر صاحب ان کو لے کر آئے, اسپیشل اسسٹنٹ بنایا, تعریفیں بھی کی. آپ اسپیشل اسسٹنٹ کو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں دے سکتے, کیونکہ ملک کے معاملات آپ ایک ڈوئل نیشنل کے حوالے نہیں کر سکتے. آپ کیبنٹ کے ٹیبل پر اسپیشل اسسٹنٹ کو نہیں بٹھا سکتے. یہ غلطی وزیر اعظم صاحب نے کی. لیکن اس کی تو اجازت تو ہے نا, نہیں پرائم منسٹر جس کو چاہے وہ کیبنٹ کے اجلاس میں بلا لے. نہیں, معذرت چاہتا ہوں, نہیں غلط ہے یہ بات. جی آپ انوائٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو پرمننٹلی نہیں بٹھا سکتے. ایک ایشو کے لیے انوائٹ کر سکتے ہیں, روزہ ہر میٹنگ میں نہیں ہو سکتا. یہ ہر میٹنگ میں بلا سکتے ہیں, لیکن اپنے ایشو تک محدود رہیں. اس کیبنٹ کے ٹیبل پر دیگر ایشو بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو جب آئین کہتا ہے کہ کابینہ کا وزیر ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا, تو پھر اسپیشل اسسٹنٹ جو ڈوئل نیشنل ہے اس کو بھی وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح. تو اب یہ وزیر اعظم صاحب کا کام تھا کہ ان کو ڈیفینڈ کریں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ڈوئل نیشنل ہیں, یہ ملک میں لایا ہوں, یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کرتے رہیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ نے ان کو بس کے نیچے پھینک دیا. آپ لوگوں نے بھی تو اتنا شور مچایا. نہیں, ہم نے کوئی شور نہیں مچایا. حکومت نے ڈیٹا ریلیز کیا. ہم نے کہا کہ یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی دی ہوئی ہے کابینہ کے ٹیبل پر, میں آج بھی کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. آپ ان کو کابینہ سے باہر رکھیں, ان کا مشورہ لیں, اس مشورے پر پالیسیز بنائیں. آپ پالیسی ان کے حوالے نہیں کر سکتے, آپ کابینہ کے معاملات ان کے حوالے نہیں کر سکتے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ناانصافی ہوئی ہے ان دونوں افراد کے ساتھ. میں ڈاکٹر ظفر مرزا کے کاموں سے بالکل خوش نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ فیلیئرز ہیں, ان کی ایک کے بعد ایک فیلیئر ہیں. مثال کے طور پہ کون کون سے آپ کو لگتے ہیں؟ جو یہ کووڈ کا معاملہ شروع ہوا, میں نے وہی کہا نا, ایگزیکٹو اتھارٹی آپ نے دی. جب یہ ایران کے بارڈر سے لوگ آ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب وہاں جا کر 2 دن رہے, اور انہی کی فیلیئر تھی. پیچھے سے جس نے بھی حکم دیا وہ علیحدہ بات ہے. یہ وہاں پر موقع پر یہ حکومت کے نمائندے کے طور پر موجود تھے. تو ڈوئل نیشنل وہاں پر حکومت کے نمائندے کے طور پر موجود نہیں ہونا چاہیے. آپ ذمہ داری کس پر ڈالیں گے؟ ذمہ داری تو آن گراؤنڈ تو موجود ہو سکتا ہے نا, دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھنے کی بات ہو رہا ہے, ذمہ داری ان کی تھی. یہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ان کو میں نے بھیجا. یہ خرابیاں ہیں, اس سے خرابی پیدا ہوئی. اب ان پر ایک ایشو, اور ایک تو پرائم منسٹر ڈیفینڈ نہیں کیا, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, وہی لے کر آئے. انہوں نے پوائنٹ کیا ڈیفینڈ کرنا چاہیے, وہ نہیں کیا. دوسرا, دونوں پر ایک ایک الزام لگا دیا. اب یہ کس نے لگایا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت کے اندر بھی بہت رائیولری ہے. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ان سے بہتر معاملات کو سمجھتے ہوں وہ آ کر بات کر سکیں. تو ظفر مرزا صاحب پر الزام لگ گیا دوائیاں خریدنے کا انڈیا سے, اور جو تانیہ صاحبہ ہیں ان پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے ایک NGO بنا کر اس جو ڈیجیٹل پاکستان کے معاملات ہیں ان کو اس NGO کے ذریعے چلانے کی کوشش کی. اب ان دونوں پر لازم ہے یا تو حکومت کلیئر کرے کہ ان افراد نے یہ غلط کام کوئی کیا ہے یا نہیں کیا,
اور ان دونوں افراد پر لازم ہے کہ اگر ملک سے جا رہے ہیں تو پہلے یہ کلیئر کر کے جائیں ان معاملات کو، ایک پریس سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب یہ ہوا، یہ ہمارا موقف ہے. کیونکہ اگر یہ چلے جائیں گے اور کل پھر اپوزیشن بھی کہے گی دیکھیں وہ بھاگ گئے، ان کو بھگا دیا گیا، جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہوا. تو گورنمنٹ کی، کیونکہ آپ خود وزیر اعظم رہے ہیں، آپ سے بہتر اس پہ کوئی اوپینین دے نہیں سکتا اس وقت، اور آپ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہم پوچھیں گے آپ سے ضرور کہ ایک پرائم منسٹر کے طور پر اس کی کیبنٹ کے اندر کتنا کنسنسس ہونا چاہیے، اس کی ٹیم کو دوسروں کے آگے کتنا اسٹرانگ اپیئر ہونا چاہیے، مطلب یہ نہ لگے کہ بھئی وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہے اور وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہے، اور اس سے پھر حکومتی جو کام ہوتا ہے اس پہ اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں کانفلکٹ کنسٹرکٹیو جب ہو، کیونکہ اس بات کا آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی شاید بنتی نہیں تھی دوسرے ایک وزیر سے، تو یہ بھی تھا کہ کانفلکٹ اس حکومت میں بھی تھے، اس میں بھی ہیں. اثر انداز کتنے ہوتے ہیں حکومتی کاموں پر؟ معاملات کو آپ کیبنٹ ٹیبل پر نہیں لاتے، کنسٹرکٹیو کانفلکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کانفلکٹ کو کنسٹرکٹیو کانفلکٹ سے باہر نہ جانے دے، یعنی ذاتی معاملات وہاں پر نہ آئیں. اور یہ انسان جب 20 آدمی ٹیبل پر بیٹھے ہوں، 30 آدمی بیٹھے ہوں، ضروری بات ہے کہ کانفلکٹ ہوگا. یہ پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے اس کو مینیج کرے. یہاں پر وہ مینیج نہیں ہو رہا، یہاں پر لوگ الزام لگاتے ہیں کابینہ کے ٹیبل پر ایک دوسرے پر، جھگڑے ہوتے ہیں، ملک کا کام وہی رہ جاتا ہے، ذاتی معاملات بن جاتے ہیں. یہ خرابی ہے، یہ کم از کم نواز شریف صاحب نے اور میں نے کبھی نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے. فائنلی سر ایک اور چیز، خوشخبری بھی ہے، لیکن یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ خوشخبری ہے یا نہیں. 14 اگست سے PIA کی فلائٹس بحال ہو رہی ہیں UK کی طرف، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے یہ؟ فائنلی PIA بن رہا ہے دوبارہ سے؟ PIA ہی بتائے گا، لیکن PIA جتنا بھی زیادہ فلائی کرتا ہے اتنے نقصانات اس کے بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے، اگر PIA کی فلائٹیں بحال نہ ہوں تو PIA کا نقصان کم ہوگا. لیکن وہ بھی تو تھا نا کہ ساکھ اتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے کہ پھر وہ ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ ہمارے ملکوں میں اپنی فلائٹیں لے کر نہ ہی آئیں. وہ ساکھ کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو کی کمرشل کام ہے. اگر آپ ساکھ 20-30 ارب کی ساکھ سمجھتے ہیں تو وہ آپ اور طریقے سے بھی خرید سکتے. PIA کو پرائیویٹائز کر کے یہی ایک واحد حل ہے، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوگا 40-50-60 ارب روپیہ ہر سال آپ کو لگانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے وقت نکالا.